خوارج کی ابتدا۔ جب جنگ صفین میں حضرت علی کی فوج کا پلڑا بھاری ہوا اور معاویہ کو اپنی یقینی شکست دکھائی دینے لگی تو اس نے لڑائی کو ٹالنے اور جنگ کا پاسا پلٹنے کے لیے عمرو بن العاص کے مشورے سے قرآن مجید نیزوں پر بلند کیا اور یہ صدا دی کہ اہل عراق جنگ بند کر دو، ہم قرآن کے مطابق اپنے تنازعات کا فیصلہ کریں گے۔ حضرت علی علیہ السلام کو معاویہ کی مکاری کو جانتے تھے۔ آپ نے اپنے لشکر کو جنگ جاری رکھنے کا حکم دیا، مگر آپ کے لشکر کا ایک بڑا حصہ منحرف ہو گیا اور کہا کہ اب ہم جنگ نہیں کریں گے۔ آخرکار مجبور ہو کر حضرت علی کو تحکیم قبول کرنا پڑی، مگر جن لوگوں نے آپ کو جنگ بندی پر مجبور کیا تھا انہوں نے یہ کہہ کر مخالفت شروع کر دی کہ فیصلے کا حق صرف خدا کو پہنچتا ہے۔ حضرت علی نے تحکم قبول کر کے نعوذ باللہ کفر کا ارتکاب کیا ہے اور ہم نے بھی تحکم پر انہیں مجبور کر کے کفر کا ارتکاب کیا ہے۔ اب ہم اپنے کفر سے توبہ کرتے ہیں، اور اگر علی اپنی غلطی کا اقرار کر لیں اور ہماری طرح سے توبہ کریں تو ہم ان کا ساتھ دیں گے، ورنہ ہمارے اور ان کے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی۔ خوارج نے بی بی عائشہ، عثمان، طلحہ و زبیر، معاویہ، عمرو بن العاص پر بھی کفر کا فتویٰ صادر کیا اور عامۃ المسلمین بھی ان کی نظر میں کافر قرار پائے۔ پھر ان لوگوں نے تلوار اٹھائی اور مسلمانوں کے خلاف جنگ میں مصروف ہو گئے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس فرقے کی پہلے سے خبر دے چکے تھے اور آپ نے فرمایا تھا، وہ لوگ اہل اسلام سے جنگ کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے، اور آخر وہ فرقے میرے دور میں نمودار ہوا تو میں ان کو ایسے قتل کروں گا جیسا کہ اللہ نے عاد کو قتل کیا تھا۔ بعض روایت میں انہیں ایسے قتل کروں گا جیسے خدا نے سمود کو قتل کیا تھا۔ رسول خدا کے عہد مبارک میں حضرت علی نے یمن سے سونے کی ایک مقدار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام سونا 4 مؤلفۃ القلوب افراد میں تقسیم کر دیا، جس کی وجہ سے قریش اور انصار ناراض ہوئے اور کہنے لگے، عجیب بات ہے کہ آپ یہ سونا اہل نجد کو دے رہے ہیں اور ہمیں فراموش کر رہے ہیں۔ رسول خدا نے فرمایا، میں نے تالیف قلب کی غرض سے ایسا کیا۔ پھر ایک شخص اٹھا جس کا سر منڈا ہوا تھا اور اس نے کہا، محمد، خدا سے ڈرو۔ رسول خدا نے فرمایا، اگر میں خدا کی نافرمانی کرنے لگوں تو خدا کی اطاعت کون کرے گا؟ خدا تو مجھے اہل زمین پر امین قرار دیتا ہے، لیکن تم مجھے امین ماننے پر آمادہ نہیں ہو۔ جب وہ شخص چلا گیا تو آپ نے فرمایا، ان قریب اس کے بھائی بندوں میں ایک قوم پیدا ہوگی جو قرآن زیادہ پڑھیں گے، مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسا کہ تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ ان کی علامت سر منڈانا ہوگی۔